آپ جاب لیس ہیں اور آپ کو ملازمت نہیں ملتی۔ آپ بزنس مین ہیں، دکاندار ہیں، لیکن گاہک نہیں آتے اور بکری نہیں ہوتی۔ آپ کہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کہیں پہ تبادلہ کروا دیا گیا ہے اور آپ وہ تبادلہ رکوانا چاہتے ہیں یا کہیں اور پہ تبادلہ کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کو مقدمے کا سامنا ہے اور آپ حق پر ہیں۔ بچیوں کے رشتے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو پھر بات نہیں بنتی، یا اسی طرح کا کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ اس میں دیا ہوا عمل اور وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس روحانی عجائبات برے چینل پہ، اور خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے کہ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، جو عمل لے کے آج ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، ایک مشکل کشا آیت ہے کہ جس میں کسی بھی مسئلے کا حل موجود ہے۔ جیسے ویڈیو کے شروع میں نے عرض کیا، وہ ساری چیزیں، وہ سارے مسائل اس ایک آیت سے دور ہو سکتی ہیں۔ شرط صرف یہی ہے، جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں دہراتا ہوں، کہ یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو یا کسی بھی وظیفے اور عمل کو کیجیے، آپ کو اس کا رزلٹ 100% ملے گا۔ وجہ یہی ہے کہ وظائف اور عملیات کام نہیں کرتے، کہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی توجہ یا تو گنتی کی طرف ہوتی ہے کہ میں نے اس عمل کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو 1 2 3 وہ سارے عمل کے دوران اس کے شمار میں، اس کے حساب، اس کے گننے میں لگے ہوتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کہیں دور جا کے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے وظائف کبھی بھی کام نہیں کرتے، اور پھر رونا روتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ عمل کر لیا، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، ہم نے تو وہ وظیفہ بھی پڑھ لیا لیکن اس کا کوئی بھی ہمیں رزلٹ نہیں ملا۔ بھائی میرے، قصور آپ کا ہے، کیونکہ آپ اس کو اس شرط کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نماز کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ خضوع اور خشوع سے نماز پڑھا کریں۔ تو خضوع اور خشوع کیا ہے؟ کہ ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے آپ با توجہ ہو کے جا نماز پہ، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں کس ذات کردگار کی دربار میں حاضر ہوں، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں، اور اس کی خدمت میں کیا پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز مقبولہ، یعنی جو قبول ہو جائے تو انسان کے لیے کافی و شافی ہے، اس کے نجات کے لیے وہی 2 رکعت نماز کافی ہے، بشرطِ قبول ہو جائے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز کے لیے قبولیت کی شرط ہوتی ہے، اور اس قبولیت کی شرط کے لیے توجہ کامل شرط ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی، آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس کو گرہ میں باندھ لیجئے کہ آپ جب بھی کسی وظیفے کے لیے بیٹھ جائیں، جب بھی کسی عمل کے لیے بیٹھ جائیں، تو سب سے پہلے اپنی توجہ کو مرکوز کریں کہ میں کہاں بیٹھا یا بیٹھی ہوں اور کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ بعض اساتذہ تو یہ تعلیم کرتے ہیں کہ اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ مرکوز نہیں ہو پاتی، تو آپ اپنے مقصد کو لکھ کر اپنے سامنے جانماز کے اوپر رکھ لیں، مختصر سا جملہ بنا کے اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا ورد وظیفہ ہے، جو بھی ذکر آپ نے کرنا ہے، آپ اس کو شروع کریں، لیکن آپ کی نظریں جو ہے اس کاغذ کے اوپر ہو، تاکہ آپ کی توجہ بھٹکنے نہ پائے۔ آپ اس طریقے کو کر کے دیکھ لیجئے، اگر دوسرے طریقوں سے آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول نہیں رہتی اس عمل یا اس وظیفے کی طرف۔ یعنی عمل اور وظیفے کی طرف کیا مطلب آپ نے توجہ کرنی ہے؟ آپ نے اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھنی ہے۔
کہ میرا کیا مقصد ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے پیش از پیش یہ نکالنا ہے کہ میری یہ حاجت پوری ہو گئی ہے۔ جب آپ اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کامل کے ساتھ پڑھیں گے کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی عمل کو، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ امید بر نہ آئے۔ ایک دفعہ اس طریقے سے آپ کر کے کوئی وظیفہ اور عمل کر لیں۔ اسی عمل کو جو ہم آج لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسی کو آپ کر کے دیکھیے اور پھر نتیجے سے ہمیں آ کے کمنٹ میں مطلع کیجیے۔ ہمیں یقین ہے اس رب العزت کے ذات پہ کہ اگر اسی حساب سے، اسی طریقے سے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو 7 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد آپ کو مل جائے گا، آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اس کو کر کے دیکھیے اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ یہ بتایا ہوا طریقہ میرا نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے، جو ہم جیسے ناقص لوگوں تک یہ طریقہ پہنچا ہے۔ اور جس نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی وظیفے میں، کسی بھی عمل میں ناکام نہیں ہوا ہے۔ شرطیہ کہتا ہوں، حلفیہ کہتا ہوں اس بات کو۔ پھر وہ عرض کروں گا کہ جو بھی آیت، جو بھی اسم، جو بھی صورت، جو بھی عمل آپ کا ہو، پہلے اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے کہ آپ بول کیا رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ذکر کرنے میں، ورد کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ تو اس عمل کو کیجئے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ محترم ناظرین، تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ یہ عمل آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو سونے سے پہلے، یعنی اس عمل کے بعد آپ کسی اور دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو پائیں، تو آپ اس کے بعد فوراً سو جائیں، تو یہ بہت بہتر وقت ہوگا۔ تو اس وقت یعنی سونے سے 1 گھنٹہ پہلے جو بھی اس عمل کی مدت ہوگی، دورانیہ ہوگا، تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو۔ ایک علیحدہ سے کمرے میں چلے جائیں، کمرہ لاک کر دیں، مصلی بچھا دیں، 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے ادا کریں، اور اس کے بعد روبہ قبلہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اپنا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، مراد ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اگر آپ توجہ نہیں کر سکتے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ اس کو لکھ کر سامنے رکھ لیں، اور اس کے اوپر کچھ دیر نظریں جما کر 3-4 گہری سانسیں لیں تاکہ آپ کی توجہ مرکوز ہو سکے، اور اس کے بعد شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ کے اوپر ہے، اور درمیان میں 101 مرتبہ سورہ توبہ کی یہ آیت آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے آپ نے۔ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آپ نے 101 مرتبہ، شروع آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر چکیں، اس عمل سے آپ فارغ ہو جائیں، تو پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے۔ وہ تو اس سارے ورد کے دوران، اس سارے ذکر کے دوران آپ کی نظریں اسی کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ہی ہونی چاہیے جس پہ آپ نے اپنا مقصد، مطلب یا جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی سے اپنی حاجت طلب کیجیے۔ یقین کیجیے 7 سے لے کے 21 دن تک آپ کی یہ حاجت کسی چیز سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ اس کو ضرور کر کے دیکھیے۔ ایک ایسی آیت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ذاکر کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی یہ آیت۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔